السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عبد المناف اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے پینشن اینڈ گریجویٹی کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا، جس میں ہم نے ریٹائرمنٹ پر ملنے والی لم سم اماؤنٹ یعنی گریجویٹی کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ سیکھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آج کی ویڈیو سے آپ پوری طرح مستفید ہو سکیں۔ پچھلی ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ماہانہ پینشن کی۔ جب کوئی امپلائی ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی سیلری سٹاپ ہو جاتی ہے اور منتھلی پینشن ملنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ پینشن سے کیا مراد ہے؟ ریٹائر ہونے والے ملازم کو کتنی پینشن ملے گی؟ اور ماہانہ پینشن معلوم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی ہاں، یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، پینشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے دو اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ دو ٹرمز ہیں کوالیفائنگ سروس اور کوالیفائنگ ایج۔ یہ دو چیزیں پینشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے فارمولے میں یوز ہوں گی، تو آئیے اب ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کوالیفائنگ سروس سے کیا مراد ہے۔ کوالیفائنگ سروس یعنی ملازم کی وہ سروس جو فارمولے میں استعمال ہوگی۔ ڈیٹ آف ریگولرائزیشن سے شروع کر کے ریٹائرمنٹ کے دن تک لینتھ آف سروس معلوم کی جائے گی کہ کتنے سال بنتی ہے۔ سپوز کریں کہ ایک امپلائی کی سروس 25 سال اور 6 ماہ سے کم ہے تو وہ 25 سال کوالیفائنگ سروس سمجھی جائے گی، اور اگر 25 سال اور 6 مہینے یا اس سے زائد دن ہے تو 25 سال کی بجائے کوالیفائنگ سروس 26 سال کاؤنٹ ہوگی۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات نوٹ فرما لیں کہ میکسیمم کوالیفائنگ سروس 30 سال ہوتی ہے۔ امپلائی کی سروس چاہے 35 سال ہو جائے، 40 سال یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے، تب بھی کوالیفائنگ سروس 30 سال ہی کاؤنٹ ہوگی۔ دوسری چیز ہے کوالیفائنگ ایج۔ پینشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے فارمولے میں جو عمر استعمال ہوگی اسے کوالیفائنگ ایج کہا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک ریٹائر ہونے والے امپلائی کی ایج پورے 55 سال ہے تو اس کی کوالیفائنگ ایج 55 سال سمجھی جائے گی، اور اگر اس کی عمر 55 سال سے ایک دن بھی زائد ہے تو کوالیفائنگ ایج 55 کی بجائے 56 سال کنسیڈر ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ گراس پینشن۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سپوز کیا تھا کہ ریٹائر ہونے والے امپلائی کی کوالیفائنگ ایج 60 سال ہے اور کوالیفائنگ سروس 30 سال، اور اس کی بیسک پے 50,000 ہے۔ فارمولا لگا کے گراس پینشن معلوم کی گئی جو کہ 35,000 بنتی ہے۔ بیسک پے کو سروس لینتھ یا کوالیفائنگ سروس سے ملٹیپلائی کیا، پھر 7 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا اور اس کو ڈیوائیڈ کیا ہم نے 300 پر، تو ہمارا جواب آ گیا 35,000۔ یہ 35,000 گراس پینشن کہلائے گی، 100% پینشن بھی اس کو کہتے ہیں۔ اب اس گراس میں سے ہم دو چیزیں الگ کریں گے۔ پہلی چیز ہم معلوم کریں گے کمیوٹیڈ پینشن، یہ پچھلی ویڈیو میں بھی کی تھی۔ عام طور پر لوگ ریٹائرمنٹ کے وقت اپنی پینشن کا کچھ حصہ لم سم اماؤنٹ کی صورت میں حاصل کرتے ہیں، جسے گریچوٹی کہا جاتا ہے۔ نارملی گراس پینشن کا 35% لم سم وصول کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات واضح کرتا چلوں کہ یہ امپلائی کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ 35% کمیوٹ کروائے یا 25% کروا لے، 20%، 15%، 10% کمیوٹ کروا لے یا 0%، یعنی گریچوٹی نہ لے، ریٹائرمنٹ پر لم سم اماؤنٹ نہ لے، اور پوری کی پوری پینشن ماہانہ پینشن کے طور پر سٹارٹ کروا لے۔ اب ہم اس ایگزامپل میں سپوز کر رہے ہیں کہ ملازم کی گراس پینشن 35,000 روپے بنی تھی، تو یعنی اس نے 35% کمیوٹ کروائی ہے۔
यहाँ पर कम्यूट करने के लिए फार्मूला है ग्रॉस पेंशन मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 12,250 रुपये। ये है कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन के बाद अगली चीज़ है कम्यूटेड अमाउंट या ग्रेच्युटी मालूम करने का मरहला आ गया। ग्रेच्युटी मालूम करने के लिए कम्यूटेड पेंशन को 12 से ज़रब दी जाती है और फिर एज रेट से ज़रब दी जाती है। हमारी इस एग्ज़ाम्पल में ये ज़रब देने के बाद ग्रेच्युटी बनी 18,18,669 रुपये 30 पैसे। ये थी 35% वाली बात। अब हम बाकी बचने वाली 65% पेंशन की मदद से माहाना पेंशन मालूम करेंगे। तो मंथली पेंशन मालूम करने के लिए चलते हैं हम एक्सेल शीट में, जहां मेडिकल अलाउंस शामिल किया जाएगा और कुछ सालाना इजाफे जो हैं वो शामिल किए जाएंगे 65% यानी नेट पेंशन में। तो इस तरह हम मंथली पेंशन कैलकुलेट करने के काबिल हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं एक्सेल शीट की तरफ। नाजरीन, हमने जो एग्ज़ाम्पल ली उसमें ग्रॉस पेंशन थी 35,000, उसका 65% यानी नेट पेंशन आई हमारे पास 22,750। अब हम देखेंगे कि जुलाई 2022 से ऑनवर्ड जो मुलाजमीन रिटायर होंगे उनको कौन कौन से इजाफे मिलेंगे। जुलाई 2022 से जो पहले रिटायर हो चुके हैं उनके लिए ये इजाफे कुछ और थे। जुलाई 2022 के बाद जो रिटायर होंगे एम्प्लॉइज़ उनके लिए इजाफे कुछ और हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि पहला इजाफा 15% है और ये 2011 वाला है। दूसरा इजाफा 7.5%, ये 2015 में इजाफा हुआ था। और तीसरा इजाफा फिर 15% है, ये 2022 के साल में इजाफा हुआ। ये 3 इजाफे करेंगे हम नेट पेंशन में और फिर उनको ऐड कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेट पेंशन है 22,750, इस पर इजाफा लगाना है हमने 15%। वो लगाने के लिए एक्सेल का फार्मूला यूज़ कर लें या आप सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करना चाहें तो वो कर लें। इक्वल फार्मूले के लिए इक्वल यूज़ होगा। उसके बाद आगे हमारे पास नेट पेंशन मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 100। ये आ गया हमारे पास 15% इजाफा। इसको एंटर किया तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई 3,412 रुपये 50 पैसे। इतना इजाफा लग गया। तो अब नेट पेंशन में ये इजाफा जमा करके देखते हैं कितनी अमाउंट बनती है। इक्वल ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट। 22,000 में इजाफा शामिल करके बन गया 26,162 रुपये 50 पैसे। अब ये जो अमाउंट हमारे पास 26,000 आ गई, अब इस पर 7.5% इजाफा लगेगा। वो लगाने के लिए इक्वल ये 26,000 वाली अमाउंट ज़रब 7.5 तकसीम 100 यानी 7.5%। ये अमाउंट बनी 1,962 रुपये 19 पैसे। अब ये अमाउंट हम शामिल करेंगे 26,000 वाली अमाउंट में, तो हमारे पास अगली अमाउंट आ जाएगी। इक्वल ये अमाउंट 26,000 वाली प्लस ये 1,962 रुपये जो अभी इजाफा लगाया, एंटर किया तो हमारे पास अब अमाउंट आ गई, अब पेंशन आ गई 28,124 रुपये 69 पैसे। अब इस 28,000 वाली अमाउंट पर अगला इजाफा लगाएंगे 15% वाला। इक्वल 28,000 वाली अमाउंट ज़रब 15 तकसीम 100 यानी 15% इजाफा। ये इजाफा लगता है 4,218 रुपये 70 पैसे। अब ये ऐड करेंगे 28,000 वाली अमाउंट में और फिर देखते हैं कि हमारे पास कितनी पेंशन बन गई। इक्वल 28,124 प्लस 4,218 एंटर किया।
اب ہمارے پاس پینشن آ گئی 32,343 روپے 39 پیسے. پینشن یہ آ گئی. ابھی اس میں میڈیکل شامل نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اماؤنٹ آ گئی ہمارے پاس. اس کو ہم کہیں گے پینشن وداؤٹ میڈیکل الاؤنس. 32,343 روپے 39 پیسے. یہ اضافے لگا کے ہمارے پاس پینشن آ گئی. اب ہم نے میڈیکل الاؤنس علیحدہ سے کیلکولیٹ کرنے ہیں، وہ بھی نیٹ پینشن پر. شروع والی جو اماؤنٹ تھی 22,750 روپے نیٹ پینشن، اس پر ہم نے الگ سے میڈیکل الاؤنس کیلکولیٹ کرنے ہیں. تو وہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے پہلے کہ پہلی اماؤنٹ جو میڈیکل الاؤنس والی ہے وہ ہے 25% میڈیکل الاؤنس. یہ نیٹ پینشن کا 25% ہے. تو یہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایکول نیٹ پینشن آ گئی 22,750 ضرب 25% ہے، 25 تقسیم 100. یہ میڈیکل بنتا ہے جی 5,687 روپے 50 پیسے. یہ میڈیکل الاؤنس پہلا آ گیا. یہ 2010 میں ملا تھا. اب 2015 میں آ کے اس میڈیکل الاؤنس میں 25% انکریز کیا گیا. اب وہ کیلکولیٹ کریں گے. یہ جو 25% انکریز کیا گیا یہ پینشن پہ نہیں لگانا، یہ میڈیکل الاؤنس میں انکریز کیا گیا. تو یہ کیلکولیٹ کیسے کریں گے؟ ایکول یہ ابھی جو ہم نے میڈیکل الاؤنس کیلکولیٹ کیا ہے 5,687 روپے 50 پیسے، اس کا اب 25% انکریز کرنا ہے. اس کا 25% آ جائے گا ہمارے پاس 1,421 روپے 87 پیسے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ ہم ایڈ کریں گے پچھلے میڈیکل الاؤنس میں. ٹھیک ہے جی. دونوں میڈیکل ایڈ کر لیں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل میڈیکل الاؤنس آ جائے گا ایکول یہ پہلا 25% نیٹ پینشن کا پلس اس پر جو 25% انکریز ملی وہ. ان دونوں کو ایڈ کیا تو ہمارے پاس میڈیکل آ گیا 7,109 روپے 38 پیسے. یہ ہمارے پاس فائنل میڈیکل الاؤنس آ گیا. اس سے پیچھے ہم نے کیلکولیٹ کی ہے پینشن وداؤٹ میڈیکل الاؤنس وہ اماؤنٹ اور یہ ٹوٹل میڈیکل الاؤنس. ان دونوں اماؤنٹس کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس منتھلی پینشن پے ایبل آ جائے گی، یعنی ماہانہ اماؤنٹ جو امپلائی کو ملا کرے گی. یہ یاد رکھیں کہ یہ نان گزٹڈ امپلائی کے لیے ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں. اسکیل 1 سے 15 تک کے جو امپلائیز ہیں ان کو یہ 25% ملا تھا اور BS16 سے 22 تک یہ 20% ملے گی. اس کے لیے علیحدہ سے ٹیبل ایک دیکھ لیں میڈیکل الاؤنس والا کہ جولائی 2010 میں BPS 1 سے 15 تک جو میڈیکل دیا گیا وہ 25% تھا پینشن کا اور BPS 16 سے BPS 22 تک 20% آف پینشن دیا گیا. اور پھر اس میڈیکل الاؤنس پر جولائی 2015 میں اضافہ کیا گیا. یہ اضافہ سب کے لیے تھا، یعنی BPS 1 سے BPS 22 تک تمام لوگوں کو 25% آف میڈیکل الاؤنس، جتنا میڈیکل الاؤنس کسی کو مل رہا تھا اس پر 25% اضافہ دیا گیا. تو آئیے اب واپس آ جائیں اپنی شیٹ پر. تو یہاں پر ہم نے ٹوٹل میڈیکل الاؤنس کیلکولیٹ کر لیا 7,109 روپے 38 پیسے اور ہمارے پاس پینشن وداؤٹ میڈیکل تھی 32,343 روپے 39 پیسے. ان دونوں اماؤنٹس کو ہم جمع کرنے جا رہے ہیں ایکول. یہ آگے ہماری ٹوٹل پینشن پلس یہ آگیا ہمارا ٹوٹل میڈیکل. ان دونوں کو پلس کیا تو ہمارے پاس اماؤنٹ آ رہی ہے 39,452 روپے 77 پیسے. یہ منتھلی پینشن ہے جو ہر ماہ امپلائی کو ملے گی.
ناظرین، یہ تھا نیٹ پینشن سے منتھلی پینشن تک جانے کا فارمولہ، ماہانہ پینشن معلوم کرنے کا طریقہ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔